غزہ کی صورتحال اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں تو جو بائیڈن جو کہ سیاہ فام لوگوں کے چرچ سے جب خطاب کر رہے تھے تو پھر ایک دم سے فلسطین کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اور کہا گیا کہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے اسرائیل سے، جس پر جو بائیڈن کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت جاری ہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فورسز کو واپس بلایا جائے، جنگ بندی کی طرف آگے بڑھا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اب اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کیونکہ 2024 میں امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ بخاری صاحب، میں چاہوں گی کہ یہ خانہ پوری تھی جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ، یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کیونکہ الیکشن ہی آ رہا ہے نا یہ امریکہ کے لیے بھی، تو وہ کریں گے اپنے لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں کچھ حقیقتیں جو ہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے اور بیان بھی کرنی چاہیے۔ صدیوں میں امریکی عوام نے اپنی حکومت کے خلاف، اپنے صدر کے خلاف کبھی اتنی بھرپور آواز نہیں اٹھائی۔ بہت سارے واقعات ہوئے، جنگیں ہوئی بہت ساری جو ان پاپولر وارز تھیں، چاہے وہ ویتنام تھی، چاہے افغانستان تھی، چاہے سیریا تھی، چاہے افغانستان تھی، کچھ بھی تھا تو لیکن غزہ کی جنگ کے اوپر جس طریقے سے امریکن پبلک نے ریاکٹ کیا ہے، جتنے سٹرونگ طریقے سے، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، پہلی بات ہے۔ اور یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حمایت جاری رہی اسرائیل کی تو مسٹر جو بائیڈن، یور الیکشن از گون، forget that you will be second time in the president house۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سانحہ ہے جارج لائیڈ کی صورت میں، جب امریکہ کے سفید فام پولیس والوں نے ایک بلیک پروٹیسٹر کو تشدد کر کے جو ہے سڑک کے کنارے ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی نوعیت کا واقعہ آج صدر صاحب کی تقریر کے دوران وہاں سڑک کے اوپر پھر پیش آیا ہے، جہاں وائٹ پولیس والوں نے ایک امریکی خاتون کو، سفید فام امریکی خاتون تھی لیکن غزہ کے حق میں تقریر کر رہی تھی، جذبات کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس کو جس بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی امریکن ہسٹری میں کوئی اور مثال ملتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے دعوے کیے نا کہ جی ہم نے یہ سرنگیں پکڑ لی، ہم نے جی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑ لی، ہم نے جی میزائل پکڑ لیے، آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا جی پہلے 7 دن میں ہی، تو پھر کس سے لڑ رہے ہیں وہاں؟ 3 مہینے ہو گئے نا، اب تو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، تو وہ اپنا مورال بلند کرنے کے لیے، اپنے مورال کو بلند رکھنے کے لیے اس طرح کے جعلی دعوے کر رہے ہیں تاکہ جو مظاہرے ان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف اسرائیل کے اندر ہو رہے ہیں ان میں کمی واقع ہو سکے۔ وہاں پہ 2 الیکشنز ہونے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی الیکشن کا سال ہے، اس لیے ان کو 2 چیزیں، 2 تھریٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیتن یاہو صاحب کا فیوچر کیا ہوگا سیاستدان کے طور پہ، اور دوسرا یہ کہ انہیں کرپشن کے جن چارجز کا سامنا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ جو اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف مقدمہ چلنے والا ہے اس کے اوپر کیا ہوگا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو، خاص طور سے ان قوتوں کو، خاص طور سے ہماری مسلم امہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو غلطی وہ اس وقت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کسی شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو یہ اپنی جگہ ہے۔ سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، یہ تو وہ پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں، یہ تو اس نے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں کیا، یہ تو کہاں نہیں ہوا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسلم امہ خاموشی اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 23,000 شہادتیں اور 62,000 کے قریب معذور اور لاچار عورتیں ماتم کر رہی ہیں اس امت مسلمہ کا، اور یہ 3 مہینوں میں میں پھر عرض کروں آپ سے کہ ان لیڈروں نے بھی بشمول ہر ایک کے، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، سب لپ سروس کر رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کو نہیں جا رہا ہے، تو ان کو صرف اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور آنے والا وقت اور آنے والی جنریشنز ان کو کن ناموں سے یاد کریں گے۔ لبنان کو آہستہ آہستہ لپیٹ دیکھیے لبنان کے بارے میں حسن نصر اللہ کے بیان کا میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں کہ اگر اسرائیل نے لبنان کو گھسیٹنے کی غلطی کی تو جو حشر اسرائیل کا ہوگا، آپ نے سن لیا نا کل کیا ہوا ہے وہاں کے ہوائی اڈے کے اوپر جب میزائل برسے ہیں اور راکٹ برسے ہیں تو پورے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ الارم بجنے شروع ہو گئے تھے۔ ہم اپنی قیادت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو کچھ بھی آپ پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، صرف لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا تو آپ انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر اس کے لیے آواز بلند کریں، باقاعدہ ایک ڈپلومیٹک افینسو لانچ کریں، یا فلسطینیوں کی پریکٹس کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، اس سب کچھ کو بھیجنے میں کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا ٹرکی نے نہیں بھیجی ہیں؟ کیا ایران سے لوگ نہیں گئے ہیں؟ تو اگر نیت ہو
تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی روش ڈالنی چاہیے. پیلسٹائن از بلیڈنگ ٹوڈے, یس. بٹ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. ہاں, اور آہستہ آہستہ اگر نہ ان کو لگام ڈالی تو پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اسرائیلیز اور امریکنز اور جیوز یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل عام کے بعد دنیا کے کسی کونے میں وہ محفوظ ہیں, تو یہ ان کی غلطی ہے. حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں کہا ضرور ہے کہ اس جنگ کو یہاں تک محدود ہم نہیں رہنے دیں گے. پھر اس کا مطلب تو آپ سمجھتی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, بڑا کھلا اسٹیٹمنٹ تھا. اور سر ایک رپورٹ پروگرام کا بالکل لاسٹ ہے ہمارا, تھینک یو سو مچ. اور جو ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی اس میں نیٹو فورسز نے افغانستان میں انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزیاں نہیں کی تھی جتنی یہ اسرائیلی فورسز نے کر دی ہیں صرف 3 مہینوں کے اندر. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے اب کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.